ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ آج کی ڈراؤنی کہانی ایک لڑکی کی ہے جس کا نام سمیرہ تھا۔ وہ ہمارے ساتھ کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی مگر اس کی آنکھیں بہت پیاری تھیں۔ نیلی آنکھوں والی وہ لڑکی پورے کالج میں اپنی آنکھوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ ہر کوئی اس کی آنکھوں کی تعریف کرتا تھا اور اسی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا تھا۔ کالج میں اکثر فری پیریڈ کے دوران وہ پیپل کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی سب سہیلیاں اسے بہت سمجھایا کرتی تھیں کہ اس درخت کے نیچے مت بیٹھا کرو، کوئی جن اٹھا کر لے جائے گا، مگر وہ لڑکی کسی کی بات نہیں سنتی تھی اور جو اس کے دل میں آتا تھا صرف وہی کرتی تھی۔ ایک روز جمعرات کے دن اس نے بہت سارا پرفیوم لگایا، بال کھولے اور جا کے روٹین کے مطابق اسی درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اپنے بیگ سے ایک بک نکالی اور وہیں پڑھنے لگ گئی۔ وہ اپنی پڑھائی میں مصروف تھی کہ اسے لگا کہ کسی نے اس کے بال کھینچے ہیں۔ اس نے اپنے بالوں کو پیچھے سے پکڑا، پھر کچھ دیر کے بعد اسے ایسا لگا جیسے اسے کسی نے آواز دی ہے۔ وہ یہ سب اپنا وہم سمجھ کے اگنور کرتی رہی کہ شاید اسی کلاس فیلوز اس کے ساتھ کوئی شرارت کر رہی ہیں، مگر اس کے بعد اس کو جو چکر آیا تو وہیں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئی۔ جب کلاس فیلوز باہر آئیں اور چھٹی ہو چکی تو انہوں نے دیکھا کہ سمیرہ درخت کے نیچے بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے بعد جیسے بھی کر کے اس کو ہوش میں لایا گیا۔ گھر آنے کے بعد اس کی طبیعت مزید خراب ہوتی گئی۔ بخار، سر میں درد اور عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ بلا وجہ ہنستی رہتی تھی۔ جب ڈاکٹر کو دکھایا تو اس کے سب ٹیسٹ نارمل آئے۔ وہ لڑکی خود ہی کو خود نقصان پہنچایا کرتی تھی، کبھی اپنے بالوں کو کاٹ دیتی تھی، کبھی جسم کے حصوں کو نقصان پہنچاتی تھی، کبھی خود کو زخمی کر دیتی تھی۔ یہ سب دیکھ کے اس کے گھر والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بہت سے مولوی اور عامل تک کو دکھایا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ اس پہ ایک چڑیل عاشق ہو گئی ہے، اور اس لڑکی کا یہ حال ہو گیا تھا کہ اس کی جو خوبصورت آنکھیں تھیں وہ اب اندر تک دھس چکی تھیں۔ وہ لڑکی خوبصورت دکھنے کے بجائے خوفناک چڑیل جیسی دکھتی تھی، اور لڑکی تو بیچاری اپنے ہوش میں بھی نہیں تھی۔ جو بھی بولتی تھی وہ چڑیل بولتی تھی۔ اپنا ہاتھ کاٹ کے لڑکی خود اپنا خون چوسنے لگ جاتی تھی۔ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ چکی تھی، بس چیخیں مارتی رہتی تھی اور ہمیشہ یہ کہتی رہتی تھی کہ یہ لڑکی مجھے چاہیے، کچھ بھی ہو میں اسے نہیں چھوڑوں گی، یہ مجھے بہت پسند ہے اور میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی۔ سمیرہ کے گھر والے اس کی حالت دیکھ کر بہت رویا کرتے تھے۔ وہ اس کو اپنے کمرے میں بند رکھتے تھے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے یا خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ اس تمام واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں بڑوں کی باتیں ماننی چاہیے، کیونکہ اکثر ہم اپنے آپ کو بہت بڑی مشکلات میں ڈال لیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنے آس پاس کیے جانے والے لوگوں کی باتوں کو نہ تو سنتے ہیں اور نہ ان کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہیں۔